ایک تو وراثت ہے، ٹھیک، ایک آپ کا ماحول ہے، ٹھیک، جس طرح حضرت نے بھی اشارہ کیا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ایک آپ کا مشاہدہ ہے اور ایک آپ کا خود جو ہے وہ باطنی تجربہ ہے، ٹھیک، جو آپ نے خود ذکر فرمایا. اس جو ابھی جناب الحاج عمران صاحب اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ اسی طرز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ذاتی تجربہ، ذاتی مشاہدہ ہے جس میں کذب کہیں نہیں. ٹھیک، ٹھیک. اور سب سے بنیادی سوال اشعار میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ شاعری کے اندر صداقت کیسے پیدا ہوگی. ٹھیک، اور تمام چیزوں کی بنیاد ہے یہی کہ صداقت کیسے پیدا ہوگی. تو صداقت پیدا ہوگی جو شعراء ہے، جو شاعری کر رہا ہے، اس کا ذاتی مشاہدہ کیا ہے. اگر وہ ذاتی مشاہدے سے ہٹ کر بات کرے گا تو یقیناً وہ لوگ کہیں گے کہ جناب اس نے جو ہے کہ وہ مبالغہ غیر حق کیا ہے. لیکن حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو بنیاد بنا کر آگے باتیں کی ہیں، جو یہ کس کام کی ہے یہ آنکھیں، جو باتیں کی ہیں، تو براہ راست دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بزرگوں کی وساطت سے آپ کی رسائی ہے، اور اس مشاعرے کو آپ نے یہاں پر گویا کہ ذکر کیا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو نسب کے اعتبار سے بھی ہے، ماحول کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی ہے، تقوی کے اعتبار سے بھی ہے، اور یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت حسان ابن ثابت ہو یا حضرت عبداللہ بن رواح ہو. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن رواح کا ایک شعر آتا ہے وَكُنْ لِشَفِيعًا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ سوا کبھی مغن سواد ابن قارب. تو یہ ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے جو یہ اپنے تجربے سے کرتے ہیں. انہوں نے بلا واسطہ کیا ہے اور یہ اپنے بزرگوں کے توسط سے بالواسطہ کرتے ہیں. حال اور قال کا فرق، جو ایک تو یہ چیز، اس پر میں چاہتا ہوں کہ مزید گفتگو ہو، آپ بھی اس حوالے سے روشنی فرمائیں کہ یہ وہ شاعر یقیناً کہیں آمد، کہیں آورد زیادہ ہے، کہیں آورد کم ہے، آمد زیادہ ہے، تو وہ حال اور قال کی کیفیات کس طرح سے کس شاعر میں کس طرح سے ڈیفر کرتی ہے. ایک تو یہ چیز. پھر آپ کا چونکہ اس خانوادے سے ایک تعلق رہا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر بھی آپ زیادہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. خیر، یہ آپ کا حسن ظن ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیکھیے، مفتی اعظم ہند جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، بہت کثیر المشاغل، جی ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ان کا اپنا تخلیقی وفور تھا شاعری کے حوالے سے، اس تخلیقی وفور سے کسی لمحے میں رجوع کرنا اور پھر اس کو کرتاس پر منتقل کر دینا، یہ بھی ان کی ایک کرامت ہی ہے. جی ہاں، اس کو آپ کرامت تصور کریں. یقیناً. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے بہت ساری اشعار دیکھے اور پورا سامان بخشش دیکھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے ایک دفعہ آپ کسی کو خط لکھوا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ لکھو، تو پھر جب وہ لکھوایا تو پھر اس سے پوچھا کیا لکھا، تو اس نے کہا کہ صاحب وہ آپ کے یہاں جو انتقال ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں، بے حد کاٹ دو، افسوس ہوا بس کافی ہے. واہ. تو یہ جو لفظوں کا صرف ہے اور اسراف جو ہے، جی ہاں، اس کا جو شاعر کے یہاں، جس شاعر کے یہاں خیال رہے، میر کے یہاں بے پناہ ہے. جی ہاں، میر کہیں اضافی لفظ نہیں لکھتا. تو وہ آپ کو لفظ کا تقدس بھی پامال نہ ہو، اس کی حرمت رہے. وہ آپ کو مفتی اعظم ہند کی شاعری میں جگہ جگہ نظر آئے گا کہ یہ کوئی لفظ زائد نہیں یہاں لکھا گیا ہے. تو آپ کو یہ بات، اسی وجہ سے اس شاعری میں تاثیر بھی ہے، گداز بھی ہے اس میں، اور اس میں مقبولیت جو عوام کے کی سماعتوں یہ بڑی اہم چیز جو قبولیت ہے، وہ اس شاعری میں پوری موجود ہے. اور یہ یقیناً حضرت کا تصرف ہی تھا. تو اور میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، حضرت جو تھے وہ 1323 میں اپنے والد گرامی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے. یہ کیسی عجیب ہماری آپ کی سعادت ہے کہ وہ جب حج پر تشریف لے گئے تو پہلے کراچی تشریف لائے تھے. واہ. اور آپ 13 برس کی عمر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے. آج ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ ایک بات. دوسری یہ کہ مجھے یہ الحمدللہ اس پر وہ ہے کہ میرے خانوادے میں میرے دادا جو تھے، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد صاحب قادری پیلی بھی تھی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ حج پر تھے. حج پر گئے تھے. تو وہ بھی رفیق سفر تھے. جی ہاں، رفیق سفر تھے. تو جیسے ملفوظات میں بار بار آتا بھی ہے ذکر عبدالاحد کا. تو یہ بڑا وہ تھا. اور الحمدللہ آج یہ پروگرام آپ کا کر کے بڑی روحانی مسرت ہوئی ہے. ناظرین محترم، ایک شعر پر
جی چاہتا ہے کہ گفتگو کی جائے، اور جس طرح آغاز میں ذکر ہوا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا، اور وہ تربیت ان کو وہاں سے، خواہ روحانی تربیت ہی ہے، وہ روحانی تربیت وہاں سے مل رہی ہے، اور اس کا اثر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے، میں نے جس طرح ذکر کیا کہ بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، یعنی وہ کلام دیکھ کر تو یقیناً محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تربیت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہوئی ہے، اور شاعری کی مشق باقاعدہ جس طرح سے ہوئی ہے۔ اس کا ایک شعر دیکھیے کہ سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا۔ اور ایک جگہ اور ذکر کرتے ہیں کہ طیبہ میں بلا لینا اور اپنا بنا لینا، طیبہ میں بلا لینا اور اپنا بنا لینا، قیدی غم فرقت کے سرکار رہا کرنا، قیدی غم فرقت کے سرکار رہا کرنا۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند، اور ان کا انداز اور ان کا آہنگ اور ان کا رنگ۔ یقیناً میں نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسے شعراء کا جب تذکرہ کیا جائے، ایسی شخصیات کا تذکرہ کیا جائے، تو پروگرام میں وقت کی کمی کا احساس بہت زیادہ شدت سے ہونے لگتا ہے۔ ان کے چند اشعار کہ بہار جا فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو، اور حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان تم پر نثارہ کروں میں، دل و جان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر
نثارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان